السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا زبان پہ قابو کرنے کے بارے میں بتاتی ہوں۔ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، یہ زبان ہی ہے جو ہمیں بڑی جگہ خراب کرتی ہے۔ بعض وقت انسان کے منہ سے ایسا نکل جاتا ہے کہ انسان ساری عمر پچھتاتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا، لیکن بس الفاظ تو تیر کی طرح ہوتے ہیں، زبان سے نکل جاتے ہیں، پھر ساری عمر ان رشتوں کو منانے میں اس چیز میں گزر جاتے ہیں۔ لیکن دیکھو، زبان کا تیر ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ نکل جائے نا زبان سے تو بس پھر جس کو لگ گیا ساری عمر وہ یہ بات بھولتا نہیں ہے۔ بے شک وہ ہم سے صلح بھی کر لیتا ہے، بات چیت بھی شروع ہو جاتی ہے، لیکن جو دل کے زخم ہے نا یہ کبھی نہیں بھرتے، اور یہ زخم زبان کی وجہ سے لگتے ہیں۔ تو ہم سب مسلمان ہیں، میں خود بھی ایسی ہوں، زبان پہ قابو کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن چلو ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ایک ایسا نبی بھیجنے والا ہوں جو اپنی پوری زندگی میں کوئی لفظ ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، وہ سارے نبیوں کا ہی کام ہے، ہم تو گناہ گار انسان ہیں، لیکن چلو کوشش کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر کہتے نفل پڑھنا آسان ہے، پیدل حج کرنا آسان ہے، مگر اس زبان کو قابو کرنا بڑا مشکل ہے، یہ کمبخت کسی کے قابو میں ہی نہیں آتے۔ اچھا، پھر ایک ابو دو جانا ایک بہت بڑے صحابی تھے نا، جو زیادہ تر سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا نا کہ میں تم لوگوں کو بخشش کا ذریعہ بتاؤں، تو لوگوں نے کہا جی۔ پھر کہتے ہیں کسی نے کہا جنگ بدر، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جنگ احد، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ صحابی ہونا، انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے اس زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، ساری زندگی میرے دل میں کبھی کسی انسان کے لیے بغض نہیں رہا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر مشکات کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ اب یہ وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو انتقامی کارروائی کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور مشکات کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خلاف حق بولنے سے اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ اچھا، اور جو اپنے غصے کو روکے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے عذاب ہٹا لے گا۔ ٹھیک۔ اور ایک مشکات کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں مومنانہ اخلاق میں سے ہیں۔ پہلی، جو جسے غصہ آئے اور وہ اس غصے سے کوئی ناجائز کام نہ کرے، مطلب وہ غصہ اس سے کوئی ناجائز کام نہ کروائے۔ دوسرا، جب وہ خوش ہو تو اس کی خوشی اسے اخلاق کے دائرے سے باہر نہ نکالے۔ تیسرا، قدرت رکھنے کے باوجود وہ کسی کی چیز کو نہ ہتھیائے۔ ٹھیک۔ اچھا، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے جو غالباً بڑے تیز مزاج کا تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس طرح اس نے بار بار پوچھا، اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ تو بس یہ بات ہے، ایک ہم سے یہ ہماری زبان کنٹرول ہو جائے نا تو بس دنیا میں شر، یہ سب چیزیں ختم ہو جائے۔ یہ جو شر بناتی ہے نا یہ ہماری زبان ہی بناتی ہے۔ تو میں تو کوشش کر رہی ہوں اس کو قابو کرنے کی، آپ لوگ بھی اس کو قابو کریں، یا حدیث یا یاد کر لیا کرے جب غصہ آئے یا زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے، تو بس اللہ آپ لوگوں کو بھی کامیاب کرے میرے سمیت۔
چلیں، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔